بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بابرکت ساتوں میں اپنے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بدقسمتی سے برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ کنفیوژنس پائی جاتی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم جبین اسلام کے پلیٹ فارم سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقاعدہ ایک سیریز تشکیل دیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پہلی نشست میں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر گفتگو کروں گا قرآن مجید کی روشنی۔ اس ضمن میں میں سورہ ابراہیم جو قرآن مجید کا 14th چیپٹر ہے اس کی ورس نمبر 5 کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم کو اللہ کے خاص دنوں کی یاد دلائیے، وذکرہم، تذکیر کروائیے، ذکر کروائیے، یاد دلائیے اپنی قوم کو، کن کی؟ بے ایام اللہ، اللہ کے خاص دنوں کی۔ ان فی ذالک، اور جب آپ کی قوم اللہ کے خاص دنوں کی تذکیر کرے گی، ان کا ذکر کرے گی، یاد منائے گی، تو ان کے اس عمل میں لآیات لکل صبار شکورا، تو اس میں صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام قرطبی اپنی تفسیر کی کتاب الجامع الاحکام القرآن اس کی جلد نمبر 9 میں، امام طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن اس کی جلد 13 میں، جبکہ امام ابن القیم اور دیگر تفاسیر حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ اپنی تفسیر کی کتاب الفوز الکبیر میں بھی اس آیہ مبارکہ کے تحت کامن تفسیر بیان کرتے ہیں، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یوں تو سارے دن اسی کے ہیں، چونکہ اللہ خالق ہے تو ہر دن اللہ کا ہے، مگر اس آیہ مبارکہ میں جو اللہ رب العزت کے خاص دنوں کا ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تلقین کی گئی کہ وہ ان خاص دنوں کی تذکیر کریں، یاد منائیں، تو اللہ کے خاص دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ تو مفسرین اس بات پر متفق ہیں، اور اکثر تفاسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے منقول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خاص دنوں سے مراد وہ دن ہوتے ہیں کہ جب اللہ کسی قوم پر اپنی خاص نعمت کا نزول فرماتا ہے، یا کسی قوم کو ان کی حرکتوں کے باعث، ان کی گمراہیوں کے باعث اس قوم کو عذاب سے دوچار کرتا ہے، تو وہ خاص دن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، خواہ وہ کسی قوم پر انعامات کا نزول فرمائے یا کسی قوم پر عذاب کا نزول فرمائے، تو وہ اللہ کے خاص دن ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس لیے کیا کیونکہ بعض احباب بنیادی طور پر یہ نقطہ ریز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چونکہ سارے دن اس کی ملکیت ہیں، تو تمام دنوں میں اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے، چند دنوں کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے یہ پہلا عقدہ حل ہوتا ہے، اور یہ پہلا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ یوں تو سارے دن اللہ کے ہیں، مگر تمام دنوں میں کچھ دن مخصوص ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے خاص ایام کہا جاتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں اس آیہ مبارکہ کے تحت باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس چیپٹر کا ٹائٹل رکھا ہے ایام اللہ، اللہ کے خاص دن۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سارے مہینے اللہ کے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینوں کو دیگر مہینوں پر فوقیت دی، چونکہ اس مہینے میں اللہ نے اپنا کلام مجید نازل فرمایا۔ پھر ساری راتیں اللہ کی ہیں، مگر سورۃ القدر پڑھی ہے تو اللہ فرماتا ہے بے شک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر کی رات نازل کیا، تو یہ رات تمہارے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس طرح ساری راتیں اسی کی ملکیت ہیں، مگر لیلۃ القدر کو نزول قرآن کی نسبت سے تمام راتوں پر فوقیت مل گئی، برتری مل گئی۔ بالکل اسی طرح
کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کے انعامات و اکرامات یا عذابات جو کسی قوم پر نازل ہوتے ہیں ان کی نسبت سے ان دنوں کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اب اس موقع پر آپ ذرا غور کیجئے، بحیثیت مسلمان ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہوگا، کیا وہ دن بقیہ دنوں سے منفرد اور ممیز اور ممتاز نہیں ہوگا؟ کیا وہ دن خاص دن کی حیثیت سے اس کی سیلیبریشن اور کمیموریشن نہیں کی جائے گی؟ کیا اس دن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی؟ اس کی مثال اب میں آپ کو قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ سے دیتا ہوں، سورہ مریم، یہ قرآن مجید کا 19 چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 15 پڑھیے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سلام ہو میرے برگزیدہ پیغمبر یحییٰ پر علیہ السلام، ان کی 3 دنوں پر، ان کی پوری زندگی میں سے 3 دنوں پر ان پر خصوصی طور پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ کون سے دن؟ فرمایا یوم ولدہ، پہلا وہ خاص دن جس دن ان کی ولادت ہوئی، ویوم یموت، اور دوسرا وہ دن جس دن ان کی وفات ہوئی، ویوم یبعث حیّا، اور تیسرا وہ دن جس دن ان کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا یوں تو پیغمبر کی زندگی کے سارے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے پیغمبر کی ساری زندگی میں ہر دن نزول سلام ہوتا ہے، سلامتی کا نزول ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر کی پوری زندگی میں سے 3 دنوں کو اسپیسیفائی کر کے، مخصوص کر کے بیان فرمایا، اور ہمیں یہ سمجھانا چاہا کہ کسی بھی پیغمبر کی ساری زندگی میں سے 3 دنوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا دن یوم ولادت ہوتا ہے، دوسرا دن یوم وفات ہوتا ہے، اور پھر تیسرا دن جب بعد از وصال دوبارہ زندہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور کانسیپٹ بھی بائی دا وے لیتا چلوں، بعض احباب یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پر جو مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے 12 ربیع الاول، تو 12 ربیع الاول ہی حضور علیہ السلام کے وصال کا دن بھی ہے، تو ولادت پر تو خوشی منا لی جائے تو پھر وصال پر کیا کیا جائے؟ اس آیت مبارکہ سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ولادت اور وصال اور دوبارہ زندہ کیے جانے ان تینوں دنوں پر سوگ کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ سلامتی کا ذکر فرمایا کہ سلام بھیجا کرو۔ یہ ہمیں تلقین ہے کہ 12 ربیع الاول اگر ولادت کے ساتھ ساتھ وصال مصطفیٰ کا دن ہے تب بھی سوگ کا ہمیں حکم نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم درود و سلام پڑھیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ پھر اسی طرح سورہ مریم کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 33۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابھی پچھلی جو آیت نمبر میں نے 15 کوٹ کی ہے اس میں اللہ رب العزت خالق کائنات وہ اپنے برگزیدہ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہے۔ اب اس ورس نمبر 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ والسلام علیہ، میرے مولا تو مجھ پر سلام بھیج، تیری بارگاہ سے مجھ پر سلامتی کا نزول ہو۔ کن کن دنوں پر؟ اب وہ دوبارہ ریپیٹیشن دیکھیے گا، پھر دہراتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت کی سنت کو دہراتے ہیں، فرماتے ہیں یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی، وہ یوم اموت، اور جس دن میری وفات ہوگی، ابھی وفات ہوئی نہیں مگر فرما رہے میرے مولا جس دن میری وفات ہوگی اس دن بھی مجھ پر سلام بھیجنا۔ سوگ کا تو ذکر ہی نہیں کیا، نہ اللہ نے ذکر کیا اور اللہ کی سنت کو فالو کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے بھی ذکر نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور تیسرا میری زندگی کا وہ دن کہ جب میں بعد از وصال دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی پیغمبر کی زندگی میں سے ان 3 دنوں کی جو اہمیت ہے یہ سنت الہیہ سے بھی ثابت ہوتی ہے اور سنت عیسیٰ سے بھی ثابت ہوتی ہے، یوم ولادت، یوم وصال، اور پھر بعد از وصال دوبارہ زندہ اٹھایا جانا۔ اب اس موقع پر میں یہاں پر سورہ البلد جو قرآن مجید کا 90th چیپٹر ہے اس کی پہلی 3 آیات کا بھی یہاں پر ریفرنس دیتا چلوں۔ ان آیات کے ریفرنس سے آپ کو بالکل اظہر من الشمس یعنی سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی دین اسلام میں کیا سگنیفیکنس اور کیا حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی۔ اس سبب سے قسم نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ، میرے مولا کیا تو اس سبب سے قسم کھا رہا ہے کہ تیرا گھر ہے اس شہر میں، تیرا حرم ہے؟ فرماتا ہے نہیں، اس سبب سے قسم نہیں کھا رہا کہ میرا حرم ہے اس شہر میں، میرا بیت اللہ ہے۔ اس سبب سے بھی قسم نہیں کھا رہا کہ یہاں صفا و مروہ ہے۔
اس سبب سے بھی قسم نہیں کھاتا کہ یہاں حتیم ہے، یہاں طواف ہوتا ہے، تو مولا پھر سبب کیا ہے تیرے قسم کھانے کا؟ اگلی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب فقط اس سبب سے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس شہر میں آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، آپ کا قیام اس شہر میں ہے، آپ کی سکونت اس شہر میں ہے، آپ کا چلنا پھرنا اس شہر میں ہے، تو میرے حبیب آپ کے جائے سکونت ہونے کی بنا پر میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور پھر آیت نمبر 3 میں جو ولادت کا اسپیسیفکلی جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور قسم ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے میرے محبوب آپ کے والد کی بھی، جن کو آپ کے والد ہونے کا شرف ملا، وما ولد، اور قسم ہے آپ کی جن کی ولادت ہوئی۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے انداز بیان پر۔ اللہ تعالیٰ خالق ہو کر وہ اپنے حبیب کی ولادت پر قسم کھا کر بیان کرے، اور ہم امتی ہو کر اس کشمکش میں پڑے رہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن کیا دوسرے دنوں پر اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں؟ کیا حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن کو بطور خاص سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہم اس کشمکش میں پڑے رہیں اور اللہ خالق کائنات ہو کر وہ اپنے حبیب کی ولادت کو قسماً بیان کر رہا ہے۔ اس خالق کو کیا ضرورت کہ وہ قسم کھا کر بیان کرے؟ وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس خالق کے نزدیک اپنے محبوب خاتم النبیین والامام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت جو قرآن مجید کی روشنی میں نے اس کا آغاز کیا، اس پہلی نشست میں نے آپ کو یہ اہمیت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے دنوں پر ایک خاص اہمیت ہے۔ اب دوسری نشست میں انشاءاللہ العزیز میں طریقہ کار پر گفتگو کروں گا قرآن مجید کی روشنی میں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمیموریٹ کرنے کے اور سیلیبریٹ کرنے کے قرآن مجید کی روشنی میں طریقہ کار کیا ہونے چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ والسلام علیکم۔